السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ آج صحیح مسلم کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح مسلم کا مکمل نام المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کا یہ مکمل نام ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی تمام تصانیف میں سے سب سے زیادہ شہرت آفاق آپ کی یہ صحیح مسلم ہے۔ امام مسلم کی اس کتاب کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمیشہ سے بخاری کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کے عظیم شاگرد جن کی درخواست کے اوپر یہ کتاب جو ہے آپ نے مرتب فرمائی۔ صحیح مسلم کی تالیف کا جو سبب تھا یا درخواست تھی، ان کے شاگرد امام ابو اسحاق بن ابراہیم بن سفیان نیشاپوری رحمہ اللہ، انہوں نے آپ سے یہ درخواست کی کہ شیخ محترم ایک ایسی کتاب آپ ہمیں جو ہے تیار کر کے دیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچنے والی تمام احادیث کو ان کے منقولہ اسناد سمیت بیان کریں، اور وہ احادیث جو ہوں وہ دینی احکام و مسائل، ترغیب و ترہیب کے سلسلے میں وہ احادیث مروی ہوں، تکرار بھی اس کے اندر نہ ہو اور اس کے اندر طوالت بھی نہ ہو، ایسی کتاب ہمیں آپ تصنیف فرما کے دیں۔ تو امام صاحب نے پھر یہ بھی اپنے مقدمے میں فرمایا ہے، جس کی تفصیل ہم اس ویڈیو کے بعد بنائیں گے، اس پروگرام کے بعد۔ آپ فرماتے ہیں مقدمے کے اندر کہ اول من یصیب نفعہ ذالک ایای خاصۃ، کہ میں وہ پہلا بندہ ہوں گا جس کو ان تمام باتوں سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو بہرکیف امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد کی درخواست کے اوپر اس کتاب کو جو ہے لکھنا شروع کیا۔ تو اس کے اندر آپ نے تعداد روایات کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کی تیاری 3 لاکھ مسموع احادیث سے میں نے کی ہے، جن کو میں نے براہ راست اپنے شیوخ سے سنا۔ تو صحیح مسلم کے اندر بلا تکرار 4000 احادیث ہیں، اور مقررات کے ساتھ وہ 12000 احادیث ہیں۔ تو اسی طرح تراجم اور ابواب کی جو ترتیب ہے، اس حوالے سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ابواب قائم نہیں کیے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ کتاب کا حجم زیادہ نہ ہو، اور اس بات کو بھی آپ نے ملحوظ رکھا کہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں درمیان میں اپنے ابواب کو میں درج کرنا پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی آپ کے ایک ادب کی عظیم جو ہے یہ مثال ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کے درمیان میں اپنی بات درج کر دوں، اس غرض سے آپ نے ابواب ہی تبویب نہیں فرمائے۔ تو کتاب کی ترتیب میں ابواب کا لحاظ ضرور رکھا ہے آپ نے، جس طرح امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو ابواب کے لحاظ رکھتے ہوئے مرتب کیا ہے۔ اس طرح صحیح مسلم میں 53 کتابیں ہیں، اور بہت سے ابواب پر یہ کتاب جو ہے مشتمل ہے۔ اور اسی طرح بہت سے محدثین اور علماء کرام نے صحیح مسلم کے ابواب و تراجم قائم کیے ہیں۔ تو اسی طرح صحیح مسلم میں جو ایک اہتمام ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی جامع صحیح کے اندر صرف تحقیق پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ وہ احادیث انہوں نے درج کی ہیں جن کی صحت پر اس وقت کے مشائخ کا اتفاق تھا۔ امام مسلم رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ہر وہ حدیث درج نہیں کی جو میرے نزدیک جو ہے وہ درست تھی، بلکہ ان احادیث کو میں نے درج کیا ہے جن کی صحت پر شیوخ کا اجماع تھا، اور اس اجماع سے مراد اس دور کے خاص شیوخ کا اجماع ہے۔ علامہ بلقینی رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس دور کے 4 بڑے بڑے شیوخ تھے، جن کے نام یہ ہیں: امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، عثمان بن ابی شیبہ، نمبر 4 سعید بن منصور خراسانی رحمہم۔ یہ 4 لوگ اس وقت کے بہت بڑے جلیل القدر جو ہے شیوخ شمار ہوتے تھے۔ تو امام صاحب نے اپنی کتاب جو ہے ان کے سامنے پیش بھی کی،
اور جس حدیث پر ان شیوخ کا اتفاق تھا وہ حدیث اپنے مسلم میں بیان کی ہے۔ کتاب کی تکمیل کرنے کے بعد امام صاحب نے اپنی صحیح مسلم کو امام ابو زرع رحمہ اللہ کی خدمت میں پیش کی، جو اس دور کے علل حدیث اور فن جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام تھے، امام ابو زرع رحمہ اللہ۔ تو انہوں نے جس حدیث کے بارے میں کسی معمولی سی علت کا بھی اشارہ کیا تو امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نکال دیا۔ تو اس طرح 15-16 سال کی محنت شاقہ سے ایسا مجموعہ بہترین منتخب کر کے کیا، اور خود امام صاحب فرماتے ہیں، خوشی میں آ کر فرماتے ہیں کہ اگر محدثین 200 سال تک بھی احادیث لکھتے رہیں تب بھی ان کا دار و مدار اس صحیح مسلم پر ہوگا۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر وہ فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کا مقام و مرتبہ، بہت سے علماء نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری کے اوپر فضیلت جو ہے دی ہے، تو ان تمام لوگوں کے اقوال اور ان کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صرف احادیث لاتے ہیں، جبکہ امام بخاری صحیح روایات کے ساتھ ساتھ موقوف اور آثار وغیرہ بھی وہ نقل کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کی بات درست ہو سکتی ہے۔ امام مسلم صرف صحیح احادیث لاتے ہیں، جب امام بخاری رحمہ اللہ صحیح روایات کے ساتھ موقوف اور آثار وغیرہ صحابہ کے، تابعین کے، وہ بھی ساتھ جو ہے درج کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کے ناقل یعنی جو امام مسلم رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، جو ان سے بیان کرتے ہیں، تو جو ہمارے پاس صحیح مسلم کا نسخہ ہے وہ امام صاحب کے کس شاگرد کا ہے؟ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ صحیح مسلم کی نسبت مصنف تک جو ہے تواتر کے ساتھ پہنچی ہوئی ہے، لیکن موجودہ متداول جو نسخہ ہمارے پاس ہے اس کی جو روایت امام صاحب سے جو راوی بیان کرتے ہیں وہ آپ کے شاگرد، جن کی خواہش پر آپ نے مسلم تصنیف کی تھی، وہ شیخ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان نیشاپوری، متوفہ جو ہے 308 ہجری ہیں۔ اسی طرح امام رحمہ اللہ کے دوسری بھی ایک شاگرد ہیں جن سے یہ روایت مسلم کی روایت بیان کی جاتی ہے، ابو محمد احمد بن علی قلان صدی جو ہیں امام مسلم کے، یہ بھی شاگرد ہیں، مسلم کی روایت ان سے بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ دو شاگرد ہیں جن کا سلسلہ چلتا ہے۔ ابو اسحاق جو آپ کے شاگرد ہیں ان کا سلسلہ تو وسیع تر ہے، لیکن جو دوسرے شاگرد ہیں ابو محمد احمد بن علی رحمہ اللہ، ان کا سلسلہ بلاد مغرب سے آگے نہیں بڑھا، تو ان کا سلسلہ جو ہے وہ محدود ہے۔ تو اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ کی جو صحیح مسلم ہے، اس کے ناقل یا اس کی جو روایت کرنے والے آپ کے جو دو شاگرد ہیں وہ یہ ہیں جو آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حواشی اور شروحات اور صحیح مسلم کی خصوصیات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے اندر جو 8-10 جو خصوصیات ہیں امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم کے حوالہ سے، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چند باتیں ہیں، اللہ ان سے ہمیں فائدہ اور نفع پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔